حجاب اور بغیر کسی ترجمان کے براہ راست کلام کریں گے۔ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں ننگا ہوا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں بھوکا ہوا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اے اللہ، کھلانے والے، پلانے والے، شفا دینے والے، پہنانے والے، آپ کیسے بیمار، آپ کیسے ننگے، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو فلاں ننگے بھوکے کے پاس جاتا، بیمار کے پاس، تو مجھے وہاں پاتا۔ تو میں عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ضعفاء کے ساتھ ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی قسمہ پرسی کے راستے سے لاتے ہیں۔ کس راستے سے؟ قسمہ پرسی کے راستے سے۔ سنو، حدیبیہ کے موقع پر سب کی رائے یہ کہ نہیں، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہمیں عمرہ کرنا ہے، ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہے، ہم حق پر ہیں، ہمیں عمرہ کرنا ہے، ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ حکم آیا کہ نہیں، واپس جانا ہے۔ یہ اچھے جذبے کے امتحان کا موقع ہے، یہ اچھے جذبے کے امتحان کا، اچھے جذبے کے امتحان کا موقع ہے۔ جذبہ بہت اچھا ہے کہیں کا عمرہ کرنے کا۔ حکم آیا کہ نہیں، واپس جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے پاس جاویں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ کا وعدہ حق نہیں ہے؟ کیا عمرہ عبادت نہیں ہے؟ کہ عمر ساری بات ٹھیک ہے، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، ہمیں حکم دیکھنا ہے، جذبہ نہیں دیکھنا۔ حکم دیکھنا ہے، اپنا جذبہ نہیں دیکھنا، کتنا ہی اونچا، کتنا ہی اچھا جذبہ کیوں نہ ہو، حکم دیکھنا ہے کہ حکم کیا ہے، حکم دیکھنا ہے کہ حکم کیا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر جمے رہے کہ ہمیں تو عمرہ کرنا چاہیے۔ ادھر تو عمر کا اپنی رائے پر اصرار، اور ادھر جو جس سے بھی کہیں وہ یہ جواب دے کہ نہیں، اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اسے پورا کرنا ہے۔ چلو دیکھو، ایک بات عرض کرتا ہوں، جب کسی ساتھی کا تم یہ خیال دیکھو کہ اس کا جذبہ اور اس کا ارادہ سب کے ارادے سے مختلف ہے، تو سب کو یہ چاہیے کہ اجتماعی طور پر اس ساتھی سے وہی بات کہی جائے جو بات اجتماعی طور پر طے ہو چکی ہے، اس پر اس کو آمادہ کیا جائے، چھوڑا نہ جائے کسی کو بھی۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ ہماری بات نہ مانے، اس کو چھوڑ دو۔ جتنے فرقے بنتے ہیں نا، وہ فرقے بنتے ہی اسی سے ہیں، فرقے بنتے ہی اسی سے ہیں۔ جتنا ہماری طبیعت میں استغنا ہوگا نا، اتنے ہی فرقے بنیں گے، اور جتنا ہم ایک ایک فرد کے طالب ہوں گے، اتنی اجتماعیت ہوگی۔ کام یہ تھوڑا ہی ہے کہ تم اپنی مسجد گشت کرو، اپنی مسجد گشت کر لیں، اپنی مسجد کی تعلیم کرو، اپنی مسجد کی تعلیم کر لیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک علاقے میں ساتھی میں اختلاف ہو گیا، مشورے میں بیٹھے، مشورے والے کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ یہ 4 آدمی میں اختلاف ہے، یہ چاروں اپنے اپنے صوبے میں کام کریں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو کٹ ہی رہے تھے، تم نے اور کاٹ دیا، یہ تو کٹ ہی رہے تھے، تم نے اور کاٹ دیا۔ میں نے کہا تم نے تو ان دور ہونے والوں کو اور بھی دور کر دیا کہ بھئی جب آپس میں بیٹھیں گے تو لڑیں گے۔ میں نے کہا کیوں لڑیں گے؟ کہ کام کرنے والوں کا لڑنا، آپس میں اختلاف کرنا، یہ تو کام کی ترقی کا ذریعہ ہے، جو کام کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ان کے آپس کے اختلاف سے کام کے جتنے بھی امور ہیں، ان امور کے اندر آپس کی اختلاف سے نکھار پیدا ہوگا۔ یہ تم کیا سوچ کے لائے؟ ایک ملک کا مسئلہ تھا، یعنی کہ ان 4 میں اختلاف ہے، 4 صوبے ہیں ملک کے، ہر ایک ذمہ دار اپنے صوبے میں کام کرے۔ یہ کہنا انہیں ہر قیمت پر آپس میں مجتمع کرو، ہر قیمت پر آپس میں مجتمع کرو۔ یہ تم نے حل سوچا ہے نا، یہ تم نے امت کو کاٹنے کا حل سوچا ہے، جوڑنے کا حل نہیں سوچا کہ ان 4 کو الگ الگ کر دو تاکہ یہ اپنے اپنے صوبے میں کام کریں۔ میں نے کہا یہ سیاسی سوچ ہے، یہ کیا ہے؟ بالکل میں تم سے کھل کے کہہ رہا، یہ سیاسی سوچ ہے، یہ سیاسی سوچ ہے، یہ نبوت کی سوچ یہ نہیں ہے۔ یہ سیاسی سوچ ہوتی ہے کہ اس کا ٹرانسفر وہاں کر دو، اس کو وہاں کر دو، ہے نا؟ ہوتے تھے نا حکومتوں میں دن رات، اس نے وہاں گڑبڑ کی ہے، اس کو یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر دو، اس کو وہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو نا؟ کیوں بھائی؟ ہاں، ایک پولیس اسٹیشن سے لے کر اوپر تک
سارے عہدے داروں کو ان کے علاقے بدلے جاتے رہتے ہیں. جی ہاں، یہ سیاسی سوچ ہے. ان چاروں کو الگ الگ کرو. میں نے کہا تم یہ بتاؤ تم نے ان چاروں کو آپس میں مجتمع کرنے کے لیے کیا فکر کی؟ اگر تم ان چاروں کو ان کے صوبے میں ڈال دیا تو گویا تم نے امت کے 4 ٹکڑے کر دیے. اور اللہ کے یہاں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو امت کے ٹکڑے کرے. سب سے بڑا مجرم. میں تمہیں صاف کھل کے کہہ رہا ہوں، الگ الگ ہو کر افراد عبادات کر لینا یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے، اور الگ الگ ہو کر تبلیغ کا کام کر لینا یہ بھی امت کی اجتماعیت نہیں ہے. اجتماعیت تو یہ ہے کہ باوجود اختلاف رائے کے آپس میں مجتمع رہو. اختلاف رائے تو ہوا کرتا ہے. اختلاف رائے کون سے کفر و شرک، ایمان اور کفر کی لڑائی ہے؟ جی ہاں، یہ تو شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ ہمارا مطالبہ پورا کرو تو ہم آئیں گے ورنہ ہم نہیں آتے. ارے ہاں، خدا نہ کرے کوئی کفر و شرک کا حکم کرے تو یوں کہیں کہ اس کی اس بات کو تو قبول نہ کرو، باقی جو بات اس کی صحیح ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ اجتماعیت کو تو باقی رکھنا ہے ہر حال میں. اجتماعیت کو تو باقی رکھنا ہے ہر حال میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ ایک اچھی چیز کا جذبہ ہوگا، اس جذبے کی وجہ سے آدمی تنہا رہ جاوے گا. تو حدیبیہ کا موقع اسی کا موقع ہے کہ حکم آیا طبیعت کے خلاف. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بات پر اڑا ہوا تھا کہ ہمیں تو عمرہ کرنا ہے، ہمیں تو عمرہ کرنا ہے، مگر حکم آیا اس کے خلاف. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ہیں، تو میں اپنی سواری کو لے کر اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ عمر تیرے اپنے رائے پر اڑنے کی وجہ سے آسمان سے تیرے خلاف آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور عذاب جو آسمان سے آنے والا ہے وہ تیرے اوپر آوے، تیرے ساتھیوں پر نہ آوے، اس لیے میں ساتھیوں سے الگ ہو گیا. دیکھو تو صحیح اس صبر کے ساتھ تقوی کتنا تھا. یہ تقوی کی بات ہے، یہ تقوی کی بات ہے کہ میں اپنی بات پر اڑ گیا کہ عمرہ کرنا ہے، اور آپ کا حکم یہ ہے کہ واپس جانا ہے. آپ کا حکم یہ ہے کہ واپس جانا ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی سواری کو لے کر الگ ہو گیا ساتھیوں سے کہ جو عذاب مجھ پر آ رہا ہے وہ میرے ساتھیوں پر نہ آئے. پھر فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حدیبیہ کے موقع پر اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے پوری زندگی صدقات کیے اور اعمال صالحہ کیے. اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، میں اپنی بات پر کیوں اڑا ہوا تھا؟ حالانکہ کون سا گناہ تھا؟ وہ تو عمرہ کرنا چاہتے تھے. عمرہ کرنا چاہتے، کون سا گناہ تھا؟ وہ تو عمرہ کرنا چاہتے تھے. فرماتے ہیں پوری زندگی اعمال کیے، پوری زندگی صدقات کیے، اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، اپنی بات پر کیوں اڑا ہوا تھا؟ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم ہیں جن کو اللہ کی طرف سے صحیح بات الہام کی جاتی تھی. لیکن بہت سے موقع ایسے ہیں کہ جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات پر اصرار ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے بھی اعتراض پر اپنی بات سے پلٹ جاتے تھے، اپنی بات سے رک جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ایک عورت بھی عمر سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی ہے. ایک عورت بھی عمر سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی. حضرت عمر نے فرمایا کہ جس کا مہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر سے زیادہ ہوگا، جو زائد ہوگا میں اسے لے کے بیت المال میں داخل کر دوں گا. لہٰذا ایک حد ہونی چاہیے مہر کی. حضرت عمر نے یہ اعلان کیا. ایک عورت نے کہا عمر غلط کہتے ہو. اللہ نے فرمایا قرآن میں وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم اتنا سونا بھی دے دو مہر میں جتنا سونا ایک گائے کی کھال میں سما نہ سکے. کتنا سونا؟ ایک گائے کی کھال میں سما نہ سکے. اگر اتنا بھی سونا تم دے دو مہر میں تو اس میں سے تھوڑا سا بھی واپس نہ لو. حضرت عمر نے فوراً رک گئے. فرمایا کہ ہاں ایک عورت بھی عمر سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. جو ٹھیک بات تھی اسے فوراً قبول کر لیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک عورت بھی عمر سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی ہے. کیونکہ روایت میں ہے کانا وقافا عند کتاب اللہ، کہ جب قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی جاتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سب سے زیادہ رک جانے والے اور اپنے
اقدام سے سب سے زیادہ پیچھے ہٹنے والے حضرت عمر تھے۔ میں تو ساری مثالیں صبر اور اطاعت کی دے رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، ظہر کی نماز ہو رہی تھی، انصار